امام حسین علیہ السلام کی سواری شبیہ ذوالجناح۔ مولا استبل میں اس کے پاس گئے مرتجز کے، دیکھا تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد نا زمین پہ ایسے سر رکھ لیتا تھا۔ بہت سے کافروں کو، بہت سے یزیدیوں کو اس نے اپنے پیروں کے تھلے دے کے واصل جہنم بھی کیا۔ سب سے لاڈلا گھوڑا مولا حسین کا تھا ان کے گھر میں۔ یہ باقاعدہ فوج کی طرف سے ملتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد سے زیادہ اس گھوڑے کی قدر کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کا ویسے جو خوراک کا خرچہ ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ ایک منتھ کا آرام سے ہو جاتا ہے۔ شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی سواری کی شبیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ سواری پالنا کیا ہر کوئی یہ شوق پورا کر سکتا ہے؟ یہ شوق کتنے میں پڑتا ہے اور بالخصوص اس کے ساتھ کتنی عقیدت ہے؟ یہ کتنی عمر کا تھا جب آپ کے پاس آیا تھا اور اس وقت یہ کتنی ایج ہے اس کی؟ اس کی اس وقت ایج 5.5 سال ہے۔ جب ہمارے پاس آیا تھا تب 3 سال کا تھا۔ کہاں سے آپ نے لیا تھا؟ پہلے 3 سال اس کے کہاں گزرے؟ ایک اسپیشل نسل ہوتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ یہ باقاعدہ فوج کی طرف سے ملتے ہیں، پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے تھرو اس کو خریدنا پڑتا ہے۔ قیمت کتنی ہوتی ہے جب آپ لوگ لیتے ہیں اور کیا یہ آپ لوگ آگے سیل آؤٹ بھی کر دیتے ہیں؟ آپ کتنی ایج کا لے رہے ہیں، کتنے حجم کا لے رہے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس وقت یہ تقریباً کتنی پرائس کا ہوگا کوئی آئیڈیا؟ 1 ملین کا راؤنڈ اس ٹائم یہ ہے ماشاءاللہ۔ کیا ان کی ہائٹ اتنی ہے یا اتنی ہائٹ کے لیے انہیں اتنا کھانا خوراک بھی چاہیے ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، اس کی خوراک بھی اس طرح کی ہوتی ہے، پراپر ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے خادم ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہر وقت رہتے ہیں۔ گرمیوں میں مثال کے طور پہ ہم ٹھنڈی چیزیں دینی پڑتی ہیں، جیسے جوئی ہے، مربے ہیں، سیب ہیں، اس طرح کی چیزیں گرمیوں میں دیتے ہیں۔ ایکسرسائز بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی ان کی خوراک ہے ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ان کی ایکسرسائز، ان کو واک نہیں کروائیں گے، رننگ نہیں کروائیں گے تو یہ پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ رننگ اور واک پراپر ڈیلی ان کا کوئی ناغہ نہیں۔ کیا رننگ اور واک کا ہے ڈسٹنس کتنا اور ٹائم کتنا؟ یہ ڈسٹنس ڈیپینڈ کرتا ہے، 5 سے 6 کلومیٹر تو ایزیلی ہم نے کروانا ہی کروانا ہوتا ہے اس کو۔ پھر اس کی مالش ہوتی ہے پراپر تاکہ یہ صحت مند رہ سکے۔ پر منتھ اس کا کتنا ایسٹیمیٹڈ خرچہ آ جاتا ہے؟ اس کو اگر پالنا ہو تو یہ کوئی مہنگا شوق ہے؟ یہ مولا پاک کی طرف سے ہے۔ اس کا ویسے جو خوراک کا خرچہ ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ ایک منتھ کا آرام سے ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی اولاد سے زیادہ اس گھوڑے کی قدر کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تاثر پایا جاتا ہے کہ اس کو گھوڑا نہیں کہنے، اس کو شبیہ ذوالجناح ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی عقیدت کچھ اس طرح کی ہے نا۔ ویسے نارملی ہم گھوڑا بھی ہے، سواری ہے، جانور اس کو کہہ سکتے ہیں، مولا حسین کی سواری ہے نا، لیکن یہ عقیدت میں ہے نا۔ عقیدت میں ہم جتنا احتراماً جو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کریں۔ اتنی عقیدت کیوں ہے اس جانور کے ساتھ؟ اس کی نسبت مولا حسین کی سواری مرتجز کے ساتھ ہے۔ اس کی ہسٹری کچھ اس طرح کی ہے کہ مولا علی گئے تھے تبلیغ کے لیے یمن میں، تو انہوں نے کافی اونٹ بھر کے مولا کو دیے تحائف کے کہ یہ ہماری طرف سے نذرانہ عقیدت ہے۔ جو بادشاہ یمن تھا نا، اس نے کہا تھا یہ تو ہیں قوم یمن کی طرف سے، ایک میں بادشاہ آپ کو تحفہ خود دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک گھوڑے کے پاس لے کے گئے، بہت قداور گھوڑا، لیکن وہ جب چل رہا تھا نا تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا مولا بچہ تو ہے بالکل، اس کا نام مرتجز ہے، لیکن وہ بیمار بہت ہے، ہم وہ آپ کو دینا نہیں چاہتے۔ مولا استبل میں اس کے پاس گئے مرتجز کے، دیکھا تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد نا زمین پہ ایسے سر رکھ لیتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اور ان کے جب مولا نے پوچھا کہ اس کو بیماری کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے پوری دنیا کے طبیب دیکھ لیے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا اور شام ڈھلنے والی ہوتی ہے، یہ ایک ٹیلے پہ چلا جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، صدائیں لگاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ مولا نے کہا مجھے یہی گھوڑا چاہیے۔ مولا اس کو لے کے گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تو مولا نے مولا حسین سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، استبل میں کھڑا۔ مولا خوش تو بہت ہوئے، لیکن وہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ گھوڑے کا بچہ اس ٹائم بہت بیمار تھا۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادر میں اس کو دال ہوتی ہے وہ کھلائی گئی۔ گھوڑا جو ہے وہ بالکل شفا یاب ہو گیا اور وہ مولا کی پسندیدہ سواری اور ان کے پورے گھر کی اہل بیت کے گھرانے کی پسندیدہ سواری وہ مرتجز بن گئے۔ سب سے لاڈلا گھوڑا مولا حسین کا تھا ان کے گھر میں۔ بہت سے کافروں کو، بہت سے یزیدیوں کو اس نے اپنے پیروں کے تھلے دے کے واصل جہنم بھی کیا۔ 30 سے 35 ہزار یزیدیوں کو مرتجز نے اپنے سموں تلے دے کے مارا ہے۔ یہ ذوالجناح اور مرتجز میں کیا ڈیفرنس ہے؟ سیم نام ہے، یہ مرتجز کا نام ہی ذوالجناح ہے اور اس سے آگے ہم نے پھر شبیہ ذوالجناح کو، شبیہ ذوالجناح یعنی عکس ذوالجناح بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم سب کی اہل بیت سے عقیدت ہے، اہل بیت کی سواری سے عقیدت ہے۔ سواری کو رکھنا کتنا مشکل ہے، سواری کے شوق کتنا مہنگا ہے، سواری کا یہ شوق کس طرح پورا ہو سکتا ہے، شہریار صاحب نے آپ کو بتایا۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔